السلام علیکم۔ راول خان نے حتمی اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ ان 5 سفید گھڑ سواروں کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں گے، شیر کوہ کی سرداری بلا تعرض ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ اعلان وہ پہلے بھی کر چکا تھا، اور اس مرتبہ اس نے بالکل قطعی اور آخری الفاظ میں کہا تھا کہ اب اس کی نگاہوں میں شیر کوہ کی سرداری کے لیے ہر وہ شخص موزوں ہوگا جو اس شرط کی تکمیل کر دے۔ اس سے پہلے جب اس نے یہ اعلان کیا تھا تو بے شمار افراد اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے اور خود کو شیر کوہ کی سرداری کا اہل ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن جب تغرل کا نام سامنے آیا تو سب ہی دم دبا کر بھاگ گئے۔ راول کے اس نئے اعلان کے بعد پرانے شیر کوہ میں چیمگوئیاں ہونے لگیں، اور لوگوں نے یہی خیال کیا کہ راول اب اس طرح شیر کوہ کی سرداری پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتا ہے۔ تغرل کو گرفتار کرنا آسان تو نہیں تھا، اور سب ہی یہ جان چکے تھے کہ وہ خونی درندہ جس نے رات کی تاریکی میں شیر کوہ کے بہت سے افراد کو موت کی نیند سلا دیا تھا، اس کے ہمراہ خود راول کا بیٹا خوش بخت بھی تھا۔ ادھر پرانے شیر کوہ میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور نئے شیر کوہ میں شکن خان نے ایک نیا چکر چلا دیا تھا۔ نئے شیر کوہ کے سب سے بڑے قہوہ خانے میں شکن خان نے ایک دن اعلان کیا کہ وہ راول کے خلاف بغاوت کا منصوبہ ذہن میں رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لوگ یہ کھلا اعلان سن کر ششدر رہ گئے تھے، لیکن شکن خان بھی زندگی اور موت کی بازی لگا چکا تھا۔ اس نے قہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، دوستو، تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ تغرل خان کی سرکردگی میں ہم نے بے شمار بستیاں اجاڑ دیں، ہزاروں انسانوں کو موت کی نیند سلایا۔ تغرل جو کچھ بھی تھا ہمارے لیے برا نہیں تھا۔ ہاں، اس سے ایک زبردست حماقت ہوئی، وہ یہ کہ جب اس نے اپنے چاچا خان اور فرنگی عورت جوزفائن کو گرفتار کیا تو انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے زندہ رہنے دیا اور قید میں ڈال دیا۔ یہ بات اب صیغہ راز میں نہیں رہی کہ شیرم خان جو ہمارا بہترین ساتھی تھا انہی دونوں کی سازشوں کا شکار ہوا اور اس نے تغرل خان کے خلاف بغاوت کی۔ تغرل خان کے لیے ہمارے دل میں جو احترام تھا وہ ختم کر دیا گیا اور اس کے خلاف سازشیں کر کے بالآخر ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا گیا۔ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے تھے وہ ہر لحاظ سے بہتر تھی، لیکن بالآخر ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد ہمارا رخ شیر کوہ کی جانب ہو گیا۔ شیرم خان جس انداز میں مارا گیا تم لوگ جانتے ہو، لیکن تغرل خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو۔ تغرل خان راول کا بھتیجا ہے اور خوش بخت اس کا بیٹا ہے۔ دوستو، ابتدا ہی سے راول نے تغرل خان کی پشت پناہی کی، اور اب بھی تم نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کس طرح جرم کی زد سے نکال لیا۔ تغرل خان نے میرے سارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ شیر کوہ کی تباہی کی پیش گوئی کر گیا ہے، اور وہ برا دن کیا ہوگا یہ بات تم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تو اپنے خاندان سمیت تباہ ہو چکا ہوں، لیکن تغرل خان تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا عہد ہے، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ راول کبھی تغرل خان کے خلاف مدافعت نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شیر کوہ میں اس سے باز پرس کی جائے گی کہ جب خوش بخت کے بارے میں اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ ایک وحشی درندہ ہے تو اس نے خوش بخت کو کیوں جانے دیا۔ ان سوالات سے بچنے کے لیے اس نے ایک نئی کہانی ترتیب دی اور سرداری اس شخص کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کا اہل ہو، اور اس کے بعد اس نے اس میں بھی ایک شرط عائد کر دی اور کہا کہ جو بھی ان 5 سفید گھوڑے والوں کو گرفتار کرے گا وہ شیر کوہ کا سردار ہوگا۔ یہ بات نہ صرف میں بلکہ تم لوگ بھی جانتے ہو کہ آج تک پہاڑوں میں کتنے قبیلوں نے تغرل خان پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور راول خان بھی جانتا ہے، چنانچہ وہ مخلص کا مخلص بنا رہا اور سرداری اس کے پاس ہی رہی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب تغرل خان یہاں نازل ہوگا تو نیا شیر کو اس کی زد میں آئے گا اور وہ یہاں قتل و غارت گری کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالے گا، اور راول بعد میں مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوا ہمارے درمیان پہنچ جائے گا۔ میں جب اپنے بھائیوں کی لاشیں لے کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے نہایت بے دردی سے یہ کہہ کر مجھے واپس کر دیا کہ میں ان کی تدفین کروں، اور اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ میں تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر شیر کوہ کی سرداری کسی مناسب ہاتھ میں پہنچ جائے تو میں اس کے ساتھ مل کر تغرل خان اور خوش بخت کے پرخچے اڑا دوں گا۔ میں عہد کر کے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور مجھے اپنے ساتھیوں کی تلاش ہے۔ قہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے بے شمار افراد نے شکن خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد شکن خان نے یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی
کہ وہ دوسروں کو اپنا ہمنوا بنائیں۔ چنانچہ نئے شیر کوہ میں یہ لہر چل پڑی اور بے شمار لوگوں نے شکن خان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور پھر یہ بات صرف نئے شیر کوہ تک محدود نہ رہی، بلکہ دھیرے دھیرے بدر شاہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس کے ذریعے راول کے کانوں تک بھی۔ لیکن راول تو اپنی زندگی سے عاجز آیا ہوا تھا۔ اس نے بدر شاہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ بدر شاہ بھی اس بات پر کافی بد دل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے راول کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، لیکن خان، اگر ہم نے ان لوگوں کو بغاوت کا موقع دیا تو آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ راول نے کہا، پھر بولا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ شیر کوہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کے وفاداروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور ان وفاداروں میں اور میرا گھرانہ سر فہرست ہوگا۔ آہ آہ، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ بدر شاہ، میں کیا کروں؟ بغاوت کے سرغنہ کو کچلنا ہوگا، شکن خان جیسے لوگوں کی زبان بند کرنا ہوگی، وہی قتل و غارت گری، وہی خون ریزی۔ اگر شکن خان مجھ سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں گفتگو کر لے تو کوئی بہتر طریقہ کار عمل میں آ سکتا ہے۔ نہیں راول خان، اسے صرف مجرموں کی طرف گرفتار ہونا چاہیے، اور میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ تم براہ کرم مجھے اس کی اجازت دے دو۔ میں کیا کروں بدر شاہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ راول خان تھکے تھکے لہجے میں بولا، تم یوں کرو، بدر شاہ کے سردار کی حیثیت سے تم شیر کوہ کی ذمہ داری سنبھال لو، اور اس کے بعد تم جس انداز میں بھی چاہو عمل کرو۔ میرے لیے اگر شیر کوہ میں کوئی جگہ نہیں ہے تو میں ایک بار پھر شیر کوہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تعجب کی بات ہے خان راول خان، آپ جیسا شیر دل انسان اس انداز میں سوچ رہا ہے۔ آپ زندہ سلامت رہیں، آپ کا خاندان شیر کوہ پر سرداری کرتا چلا آیا ہے۔ مجھے اس سرداری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم مجھ پر بھروسہ کریں، میں اس سلسلے میں کوئی مناسب ہی فیصلہ کروں گا۔ اب میں اپنے لیے کسی بھی انسان کی زندگی ختم نہیں کرنا چاہتا بدر شاہ، براہ کرم اس کا خیال رکھنا۔ بدر شاہ خاموش ہو کر چلا گیا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اس وقت اس نے سرداری سنبھال لی تو یہ بغاوت براہ راست اس کے خلاف ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ ہونا ہی ہے تو پھر خود ہی سردار کیوں نہ رہے، اس طرح اس کے اپنے تحفظ کا بندوبست بھی بہتر انداز میں کر سکے گا۔ یہاں ایک بار پھر ان معاہدوں کی روگردانی ہو گئی تھی جو بدر شاہ اور راول کے درمیان ہوئے تھے، اور صورتحال کافی حد تک خرابی کی طرف چل پڑی تھی کہ وہ نیا واقعہ بھی پیش آ گیا جس نے راول کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس جرگے کا خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا اور کچھ اہم فیصلے کرنے تھے کہ شیر کوہ کی نئی آبادی کے بڑے دروازے سے ترگانہ کا سردار افضل خان داخل ہوا، اور اس کے ساتھ 8 دوسرے افراد ایک وفد کی حیثیت سے آئے تھے۔ جب راول خان جرگے کے اجلاس میں شریک ہوا تو ترگانہ کا سردار افضل خان بین کرتا ہوا اجلاس کے سامنے پہنچ گیا، اور اس نے تغرل اور خوشبخت کی درندگی کے بارے میں بتایا تو سب لوگ بری طرح چونک پڑے تھے۔ ترگانہ کے سردار نے جو کچھ کہا تھا وہ باعث حیرت بھی تھا اور باعث توہین بھی۔ بہت سے لوگوں کے چہرے بگڑ گئے۔ راول خان کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن بدر شاہ نے کہا، یہاں فریاد لے کر آنا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا سردار افضل خان، تم ترگانہ کے سردار ہو۔ ایک ڈاکو تمہارے قبیلے پر حملہ آور ہوا، اس سے مقابلہ کرتے، اسے ہلاک کر دیتے۔ شیر کوہ کی طرف سے تم سے کوئی سوال نہ کیا جاتا۔ راول خان خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، افسوس ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی وقت مجمع میں سے شکن خان آگے آیا اور اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو بدر شاہ، یہ سب سازش ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والوں کے خلاف یہ سب فضول گوئی ہے جس کے ذریعے ایک عرصے سے ہم سب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سردار راول خان اس بات سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ تغرل اس کا بھتیجا ہے اور خوشبخت اس کا بیٹا؟ بیٹے اور بھتیجے کو ڈاکو بنا کر اس نے اپنی تجوریاں بھریں اور اس کے بعد ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے بدر شاہ، اور اب شیر کوہ پر تمہاری سرداری قبول نہیں کی جا سکتی۔ تغرل کے کتے شکن خان، اچھا ہوا تو نے مجمع عام میں اپنی اصل صورت دکھا دی۔ تو تغرل کا ساتھی ہے، ہم نے تجھے اچھی زندگی کی طرف لانا چاہا، لیکن تو نے اپنی فطرت برقرار رکھی۔ بھول رہے ہو بدر شاہ، ہماری تربیت تم نے ہی کی ہے، تم بھی تغرل کے ساتھی تھے، اس بات سے تم انکار کر سکتے ہو؟ بدر شاہ کے لیے یہ مرحلہ بڑا نازک تھا۔ اس نے غصے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، بہت عرصے سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی شکن خان کہ تم بغاوت کا ارادہ رکھتے ہو۔
آج مجمع عام نے تمہارے بارے میں سن لیا، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہر بغاوت کچل دی جائے گی۔ ہم تغرل کے کرتوتوں کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، نہ سردار افضل خان کی بات ہمارے لیے قابل توجہ ہے اور نہ ہی تمہاری بکواس۔ اب یہ بکواس نہیں ہے بدر شاہ، راول خان کو ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا، شکن خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مجمع میں لاتعداد لوگ رائفلیں لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تمام مجمع کو رائفلوں کی زد میں لے لیا۔ شکن خان کہنے لگا، یہ سب سردار راول خان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ سردار راول خان، ہمیں ہماری بات کا جواب دو۔ راول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، دوستو، میں مجرم ہوں، بے شک میں مجرم ہوں۔ تمہارے سامنے تو میرے صرف چند جرائم ہیں، لیکن میرے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، جس نے مجھے ذہنی طور پر دیوالیہ کر رکھا ہے۔ میں بدر شاہ سے بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ذمہ دار شخص کو شیر کوہ کی سرداری سونپ دو اور اس سے کہو کہ وہ شیر کوہ کا نظام چلائے۔ میں پہلے ہی سرداری سے دست بردار ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سردار کی حیثیت سے مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ کسی اور کو اس منصب کا ذمہ دار قرار دے دوں۔ شکن خان، تم بغاوت نہ کرو تو میں تو خود اس بوجھ سے اب بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں مجرم ہوں تو میرے خاندان میں 2 بیویاں اور 3 بیٹیاں ہیں، تم ان سب کو تختہ دار پر چڑھا دو۔ میں سمجھوں گا مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی۔ میں خود کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں شکن خان۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شیر کوہ کی بہتری کے لیے، تغرل اور خوش بخت کی سرکوبی کے لیے تم بہتر اقدامات کر سکتے ہو، تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں سردار کی ذمہ داریاں سونپتا ہوں، اور ایک سردار کی حیثیت سے مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے، مگر میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ بدر شاہ نے کہا، اگر تم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے بدر شاہ، تو پھر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرو۔ سردار راول خان، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سرداری کے لیے موزوں ہوں، تو پھر سرداری کی دستار میرے سر پر رکھ دو۔ شکن خان آگے بڑھا اور راول کے قریب پہنچ گیا، لیکن بدر شاہ نے اس پر رائفل تان لی۔ اسی وقت کسی طرف سے ایک گولی چلی اور بدر شاہ کی گردن کے پار ہو گئی۔ بدر شاہ کے دونوں ہاتھ پھیلے اور وہ اوندے منہ زمین پر آ رہا۔ چاروں طرف غلغلہ مچ گیا اور خطرہ یہ ہو چلا تھا کہ اب خون ریزی شروع ہو جائے گی، لیکن راول نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں نہیں، اس حد تک نہ جاؤ، بے شمار انسانی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی، اس حد تک نہ جاؤ۔ بدر شاہ کے کسی ساتھی نے بدر شاہ کی ہلاکت پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا۔ شکن خان اور اس کے ساتھی پوری طرح تیار اور مسلح ہو کر آئے تھے اور وہ قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ راول نے اسی وقت سرداری کی دستار شکن خان کے سر پر رکھ دی اور اپنی گردن خم کر کے بولا، میں تمہارا مجرم ہوں سردار شکن خان، مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دو۔ میں پہلے ہی تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ کاش بدر شاہ میری ان باتوں کی مخالفت نہ کرتا۔ جو شخص اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گیا ہو، اسے کسی سرداری کا حق نہیں ہوتا۔ یہ بھی کسی کی ضد تھی کہ میں سرداری کا منصب سنبھالوں۔ شکن خان نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے بعد جرگے کے دوسرے سرداروں سے بولا، تم میں سے کون کون میری سرداری کا مخالف ہے؟ جب سردار راول خان نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو ہماری مخالفت بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے جواب دیا اور اس کے بعد سردار شکن خان کے نام کے نعرے گونجنے لگے۔ راول خاموشی سے ایک سمت کھڑا ہو گیا تھا۔ شکن خان کو یہ سرداری گویا پلیٹ میں رکھ کر مل گئی تھی، لیکن پورے شیر کوہ میں عجیب و غریب افواہیں گردش کرنے لگی تھیں۔ جرگہ منتشر ہو گیا۔ شکن خان اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، جو پہلے تغرل کے ساتھی تھے اور اب شکن خان کے ہمنوا، نئے محل میں پہنچ گیا اور اس نے وہاں کا نظام سنبھال لیا۔ بدر شاہ کی لاش تدفین کے لیے بھیج دی گئی۔ غرض یہ کہ شیر کو ایک بار پھر ہنگاموں کی زد میں تھا، لیکن حیرت ناک بات یہ تھی کہ بدر شاہ کے حق میں ایک بھی آواز نہیں اٹھی تھی، اور جو بھی بول رہا تھا راول کے خلاف بول رہا تھا۔ البتہ شکن خان کو یہ احساس تھا کہ راول نے اس کی بھرپور مدد کی ہے، اور اپنے آپ کو سرداری کے لیے نااہل قرار دے کر اس نے شکن خان کی نفرت کو بہت حد تک کم کر دیا تھا۔ فرخانہ، جوزفائن اور راول کی تینوں بیٹیاں ایک کمرے میں محصور کر دی گئیں اور راول کو بھی وہیں پہنچا دیا گیا۔ شیر کوہ میں اب کیا ہو رہا تھا راول اس سے بے خبر تھا۔ وہ تو بس اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ خاموش سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ فرخانہ کو بھی اس تبدیلی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ دم بخود تھی۔ البتہ جوزفائن کہہ رہی تھی، سکندر اعظم نے جہاں جہاں اپنی حکومت قائم کی، وہاں اس نے ایسے جانشین مقرر کیے
جو ان حکومتوں کو چلانے کے اہل تھے۔ میں سکندر اعظم کی جانشین ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ نظام حکومت انہی بنیادوں پر استوار کیا جائے جن پر سکندر اعظم نے کیا تھا۔ راول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ فرحانہ راول کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں تقدیر کے تمام فیصلے قبول کرنے ہوں گے خان، میں تمہارے دکھ درد کی ساتھی ہوں، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا۔ راول آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ 2 راتیں اور 2 دن اسے اپنے خاندان کے ساتھ اسی کمرے میں گزارنا پڑی تھیں۔ تیسرے دن شکن خان خود اس کے پاس پہنچا۔ راول اس دوران میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ شکن خان نے سرداری کا نظام سنبھال لیا تھا اور اپنی بساط بھر کام کر رہا تھا۔ راول نے اسے دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آؤ شکن خان، شیر کوہ کے سردار، کیا خبر لائے ہو میرے لیے؟ کیا موت کا پروانہ؟ سنو، مجھے زندگی اور موت سے اب بہت زیادہ رغبت نہیں رہی ہے۔ حالات جو رخ اختیار کریں گے مجھے ان کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شکن خان ہمدردانہ نگاہوں سے راول خان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں راول خان کہ مجھے تم سے اختلاف تھا۔ بہت سی شکایتیں تھیں اور تمہاری وجہ سے شیر کوہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل معافی تصور کیا جاتا ہے، لیکن تم نے جس طرح شیر کوہ کی سرداری میرے سپرد کر دی اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ شیر کوہ کے سرکش اس بات کا شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تختہ دار پر لٹکایا جائے اور تمہارے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ ان کا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے شیر کوہ میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ تصور سے باہر، لیکن میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لوگوں کے اس مطالبے کو دبائے رکھا ہے، میں نے اپنے ماتحتوں کو بھی ہم خیال بنا لیا ہے، اور بالآخر باہمی صلاح و مشورے کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تمہیں شیر کوہ سے نکال دیا جائے۔ تم اپنے لیے کوئی بہتر جگہ منتخب کر لو جہاں میں تمہیں پہنچا دوں، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ بصورت دیگر تمہاری سزا کے مطالبات جڑ پکڑتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے جب صورتحال میرے بس سے بھی باہر ہو جائے۔ راول خان گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے اپنی زندگی یا موت کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بیوی اور یا بیٹیوں کو اپنے جرم کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس وقت جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا تھا، اور اگر ذرا بھی جذبات سے کام لیا گیا تو مصیبت بن جائے گی، اور اس کے بعد تینوں بچیوں اور فرخانہ کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس نے ندامت بھری نگاہوں سے شکن خان کو دیکھا اور بولا، شکن خان، بلا شبہ ایک سردار کے دل میں اتنی ہی ہمدردی ہونی چاہیے۔ جب تغرل تمہارے بھائیوں کو قتل کر کے فرار ہوا تھا اور تم ان کی لاشیں لے کر جرگے میں آئے تھے تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ بدر شاہ جذباتی آدمی تھا، تم سے جو کچھ کہہ گیا اس کا ذمہ دار صرف وہی تھا۔ بہرحال اگر تم میرے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے اس احسان کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر آج رات تم تیار رہو، میں تمہارے سفر کا انتظام کر دوں گا، جہاں جی چاہے چلے جانا۔ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں شیر کوہ سے نکلتے ہوئے اور وہاں سے 10 میل کے فاصلے تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنے محافظ تمہارے ساتھ روانہ کروں گا۔ نہیں شکن خان، ہمیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی اور ان 3 بچیوں کے لیے روانگی کا بندوبست کر دو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ فرحانہ نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی، صرف میرے لیے نہیں شکن خان، بلکہ جوزفائن بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ راول نے چونک کر فرحانہ کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ شکن خان چلا گیا تھا۔ رات اس نے تیاریاں مکمل کر لیں، اور پھر رات کے پچھلے پہر راول نے اپنے اس چھوٹے سے خاندان کے ساتھ ایک بار پھر شیر کوہ کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کا دل پامال حسرتوں کا مدفن بن گیا تھا۔ کیا کیا سوچا تھا اس نے خوش بخت کے بارے میں، لیکن قدرت کو شاید یہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر بے خانمہ ہو چکا تھا اور حد نگاہ تاریکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وستونیا سپازیا کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن سپازیا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ملازمین اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن سپازیا کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وستونیا کا ذہن ہوا میں اڑا جا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہوا تھا اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ کوئی ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جو اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہو۔ ناصر افضال کی ایک ایک بات وستونیا کو یاد آ رہی تھی۔ اس نے اس سے جو گفتگو کی تھی وہ مشکوک ضرور تھی، لیکن وستونیا نے یہ کبھی نہ سوچا تھا
کہ ناصر افضال کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلا شبہ بحری قزاق شوگان اس جزیرے میں اپنے طور پر خوش تھا، لیکن پھر اس پر شرافت کا دورہ پڑا تھا، جس کا محرک وہ بوڑھا آدمی تھا جو اسے جزیرے پر ملا تھا۔ اس کی سمجھائی ہوئی باتیں وستونیا کے دل پر اس طرح اثر انداز ہوئی تھیں کہ وہ اس تہذیب یافتہ دنیا کا دل دادا بن گیا تھا، جہاں انسان انسانوں کی مانند جیتے ہیں، انسانوں کی مانند رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شوگان نے اس کی بات مانی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے مہذب دنیا میں آ گیا۔ وستونیا کو احساس ہوا کہ یہ دنیا پہاڑوں کی دنیا سے انتہائی مختلف ہے اور یہاں جینے کے انداز بھی مختلف ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ راز کھلا اور اسے احساس ہوا کہ انداز میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے، اور پہاڑوں میں وحشت اور درندگی کا مظاہرہ بے خوفی اور بے باکی سے کیا جاتا ہے۔ وحشی درندے یہاں بھی موجود ہیں، بلکہ پہاڑی درندوں سے زیادہ خوفناک ہیں، لیکن ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ تاہم وستونیا کو یہ دنیا بری نہیں لگی تھی، اور اس دنیا میں آ کر وہ مسرور اور مطمئن ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز جس طرح کیا تھا، اس سے اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ شوگان نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے پروان چڑھایا تھا، اور اس نے وستونیا کو جو کچھ دیا تھا اس کا احسان وستونیا کے دل میں موجود تھا۔ اسے کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب اسے اپنی اس تمام کارکردگی پر غلطی کا احساس ہوگا، اور یہ احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے شوگان بھی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو گیا ہے جو اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھیں، اور اب شوگان ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وستونیا سپازیا کی وجہ سے پریشان تھا۔ سپازیا کے دانت بنچے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، بس سانسیں چل رہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ جب بہت دیر اسی طرح گزر گئی تو وستونیا کو وحشت ہونے لگی، اور اس نے بزرگ ملازموں سے مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے بغور معائنہ کیا اور بولا، سکتے کی کیفیت ہے، لیکن یہ بے ہوشی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ وستونیا ہراساں نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ کر آہستہ سے بولا، لیکن ڈاکٹر، ان کی زندگی بچانا بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی احتیاط کے ساتھ سپازیا کو ہسپتال منتقل کیا، اور اس کے بعد ہسپتال میں سپازیا کی اس بے ہوشی کو توڑنے کے لیے علاج کیا جانے لگا۔ وستونیا آدھی رات تک سپازیا کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کی خاموش نگاہیں سپازیا کا جائزہ لے رہی تھیں، اور ذہن نہ جانے کیسے کیسے خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹروں کے کہنے پر وہاں سے اٹھا باہر نکلا اور اپنی کار میں آ کر لیٹ گیا۔ نیند کا تو کوئی شائبہ بھی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا، بس وہ خیالات کی یلغار میں سفر کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب وستونیا نہیں بلکہ شہنشاہ تھا، اور یہ دونوں اسے وہاں سے لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اس طرح وستونیا پر سحر کیا تھا کہ اسے ایک لمحہ بھی وطن یاد نہیں آیا، بلکہ وہ اس نئی زندگی میں اتنا خوش تھا کہ پہاڑوں کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا میں بے یار و مددگار رہ گیا ہے۔ ساری رات اس نے انہی سوچوں میں گزار دی، اور کار میں بے سکون پڑا رہا۔ صبح اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور ایک بار پھر سپازیا کے پاس پہنچ گیا۔ سپازیا کی حالت پہلے سے بہتر نہیں تھی، اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں سے گفتگو ہوئی اور ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، تاہم کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ہوش آ جائے، اور ہوش میں آنا بے حد ضروری ہے۔ وستونیا کو رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ شوگان پر یہ مصیبت اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اگر اس کا سامنا ناصر افضال سے نہ ہوا ہوتا اور ناصر افضال کے ان سے تعلقات نہ پیدا ہو گئے ہوتے تو بھلا اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ ناصر افضال شوگان پر توجہ دیتا اور بالآخر اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتا۔ ناصر افضال بے شک ایک پولیس آفیسر تھا، لیکن شوگان کا مسئلہ تو اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شوگان پر توجہ دی اور بالآخر اس پر وار کر دیا۔ وستونیا کے دل میں نفرت کی ایک لہر بیدار ہوئی، اور اس نے سرخاب کے بارے میں سوچا۔ کیا سرخاب بھی اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ کیا سرخاب کو یہ بات معلوم نہ ہوگی کہ اس کا باپ ناصر افضال ہم لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے؟
ناصر افضال نے کتنی چالاکی سے ان پر اپنا جال ڈالا تھا اور اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن کیا ناصر افضال کو کامیابی کے راستوں پر بڑھنے دیا جائے؟ دفعتاً ہی وسطونیہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ اسے رفتہ رفتہ اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ لمحات یاد آنے لگے جب پہاڑوں میں ان کی وحشت خیزی کی داستانیں ابھرتی تھیں۔ ہاں، وہ تغرل خان کا بیٹا تھا، ڈاکو تغرل خان کا بیٹا، جس کے لیے زندگی اور موت ایک کھلونے کی مانند تھی۔ شوگان کو مرنے نہیں دیا جائے گا، وہ زندہ رہے گا، اور جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ دفعتاً ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں اسلحہ موجود تھا۔ یہ اسلحہ نمائشی طور پر بھی اور خود احتیاطی کے خیال سے یہاں رکھا گیا تھا۔ اس نے ایک رائفل اٹھائی اور اس کی میگزین چیک کرنے لگا۔ کافی عرصے کے بعد رائفل اس کے ہاتھ میں پہنچی تھی۔ وہ تو رائفل کا کھلاڑی تھا، اور شوگان کی توجہ اسی بنا پر اس کی جانب گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نشانہ نہیں چھوڑا تھا۔ شوگان کو قید کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا ضروری تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور رائفل میں کارتوس ڈالنے لگا۔ شوگان جیل میں ہے، اسے وہاں سے رہا کروانا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ وہ قیامت برپا کر دے گا۔ اتنے افراد کو موت کے گھاٹ اتاروں گا کہ حکومت بوکھلا جائے گی۔ دیکھوں گا، میں دیکھوں گا، اس نے رائفل ہاتھ میں لے کر دانت پینچتے ہوئے کہا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے وجود پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ایک چہرہ اس کی نگاہوں میں ابھر آیا، اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ درس انسانیت تھا، دنیا میں رہنے کے لیے طریقہ کار کا تعین تھا۔ بہت کچھ کہا تھا اس بوڑھے شخص نے اسے، جس نے نہ صرف اس کی بلکہ شوگان کی زندگی بھی بدل دی تھی اور عدم تشدد کا پرچار کیا تھا۔ وسطونیہ کی آنکھوں کا جنون رفتہ رفتہ سرد پڑنے لگا، اور پھر وہ بالکل ہی بے بس ہو گیا۔ اس نے رائفل رکھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا اس کے نتائج مختلف بھی ہو سکتے تھے، لیکن پھر اس میں فرق ہی کیا پیدا ہوا؟ اپنی کسی پریشانی پر وہ دوسرے اپنے جیسوں کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ ہاں، اگر شوگان کو پولیس لاک اپ سے نکالا جائے تو اس کے لیے پولیس تھانے میں موجود تمام سپاہیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جرم کی اس دنیا میں قدم رکھ دینا ہوگا، جس میں اگر کامران بھی رہا جائے تو صرف انسانوں کے خون سے ہولی کھیل کر۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ اس کا دل اندر سے سوال کرنے لگا، اور اس سوال کا جواب نفی میں تھا۔ نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ پھر فرق ہی کیا رہ گیا؟ اپنی ذات کے لیے دوسروں کو فنا کر دینا انسانیت سے بہت دور کی بات ہے۔ میں کیا کروں؟ اپنے ضمیر کی اس دوہری کیفیت سے کیسے نمٹوں؟ میں اپنے آپ کو شوگان کا مجرم تصور کرتا ہوں، کیونکہ میری ہی خواہش پر، میری ہی محبت میں اس نے اپنی وہ دنیا چھوڑ دی تھی جہاں کا وہ بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کے بعد میری ہی وجہ سے اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوپہر گزر گئی اور شام جھک آئی۔ ملازم کئی دفعہ کھانے کے بارے میں پوچھ چکے تھے۔ اس نے بڑی سختی سے ان سے کہا کہ اس کا دل کھانے کو نہیں چاہتا، اسے مجبور نہ کیا جائے۔ پھر شام کو ہسپتال کی جانب چل پڑا۔ ذہن و دل فیصلہ کرنے سے قاصر تھے کہ اسے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ایسے کسی معاملے سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ ہر شخص سے الگ ہو کر رہ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچا اور آہستہ قدموں سے سپاہیہ کے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن سپاہیہ کے قریب کسی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ فیروزہ تھی، جو سپاہیہ کے سرہانے ایک کرسی پر بیٹھی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ سپاہیہ کی حالت پہلے سے ذرا برابر بھی مختلف نہ ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے سیدھی پڑی ہوئی تھی۔ فیروزہ نے اسے دیکھا اور چونک کر رسالہ رکھ دیا۔ ہیلو وسطونیہ، وہ سرد لہجے میں بولی۔ فیروزہ، تم؟ ہاں، تم نے تو مجھ سے رجوع کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن صبح کے اخبار میں ساری تفصیلات پڑھ کر بالآخر میں یہاں تک آ گئی۔ میں دوپہر سے یہاں موجود ہوں، اور مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے کہ تم پر یہ اچانک افتاد پڑی ہے۔ وسطونیہ حیران نگاہوں سے فیروزہ کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن فیروزہ، تم نے ہاں کہو وسطونیہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم پہلی لڑکی ہو جو میرے دوست کی حیثیت سے میری اس مصیبت میں میرے پاس پہنچی، اور میں آخری لڑکی بھی ثابت ہوں گی وسطونیہ، جو تمہاری ہر مصیبت میں تمہارا ساتھ دے گی۔ فیروزہ نے کہا، لیکن فیروزہ، میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہوئی وسطونیہ؟
اگر تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے تبھی میری دوستی برقرار رہ سکتی تھی۔ دوستوں کا امتحان تو ایسے ہی لمحات میں ہوتا ہے۔ خیر، میں تم پر کوئی احسان نہیں جتانا چاہتی، میں نے یہ سب کچھ اپنے فرض کے طور پر کیا ہے۔ یہ نہ پوچھنا کہ یہ فرض مجھ پر کیوں عائد ہوا۔ وستونیا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فیروزہ نے کہا، میں ڈاکٹروں سے گفتگو کرتی رہی ہوں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بے ہوشی ٹوٹنی چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہترین ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وستونیا ایک گہری سانس لے کر ایک اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیروزہ کے اس اقدام نے اسے ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ فیروزہ سے اپنا رویہ اسے یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور بھی یاد آیا۔ یہ سرخاب تھی، سرخاب جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ فیروزہ کی توہین کرتا رہا۔ اگر یہ تفصیلات ناصر افضال نے سرخاب کو نہیں بتائیں تو کم از کم سرخاب نے اخبار میں تو پڑھا ہی ہوگا، اور پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ناصر افضال کے اقدامات سے واقف نہ ہو سکتا ہے دونوں باپ بیٹی مل کر ہمارے خلاف یہ جال بچھا رہے ہوں۔ ایک سمت سرخاب مجھ سے آغا سیٹھ کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتی تھی، دونوں کس طرح کرید کر مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں پوچھتے تھے، اور دوسری جانب ناصر افضال اپنا جال مضبوط کر رہا تھا۔ سرخاب سرخاب آخر کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار کرتی تھی، اس نے ہمیشہ میرے لیے اپنی زندگی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، پھر یہ سب کچھ فریب تھا کیا؟ اور یہ فیروزہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک معمر شخص جو شاندار شخصیت کا مالک تھا اندر داخل ہوا اور فیروزہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو مسٹر وستونیا، میرا خیال ہے میں نے آپ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وستونیا سوالیہ نگاہوں سے اس شاندار شخصیت کے مالک شخص کو دیکھنے لگا تو فیروزہ نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ڈیڈی ہیں رانا اقبال۔ اوہ! وستونیا نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ بھائی معاف کرنا، دراصل میں دوسرے معاملات میں مصروف تھا۔ فیروزہ نے بتایا کہ تم بالکل تنہا ہو اور تمہارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے فیروزہ سے کہا کہ وہ ہسپتال میں تمہاری والدہ کی نگہداشت کرے اور میں مسٹر آغا سیٹھ کے بارے میں کچھ کرتا ہوں۔ میں دوپہر سے اسی سلسلے میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی بیرسٹر رانا جمال سے رابطہ قائم کیا ہے اور ہم لوگ پولیس اسٹیشن جا کر پولیس افسران سے ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں آغا سیٹھ کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں اور بیرسٹر رانا جمال نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ بہت جلد تم سے ملاقات کریں گے اور اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کریں گے۔ تم اطمینان رکھو مسٹر وستونیا، ہم اپنی مقدور بھر کوشش کریں گے کہ آغا سیٹھ کو پولیس کے جال سے نکال لائیں اور ان کا یہ کیس ختم کرا دیں۔ وستونیا کو ایک بار پھر حیرت کے شدید جھٹکے لگے تھے۔ جن لوگوں سے وہ اتنا دور رہا تھا کہ ان سے شناسائی بھی نہیں، وہ کس طرح اس کے ارد گرد پھیل کر اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں فیروزہ کے لیے ہمدردی کا ایک جذبہ جاگا اور اس نے ممنونیت بھری نگاہوں سے رانا اقبال کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، رانا صاحب، میں ان معاملات سے قطعی ناواقف ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آغا صاحب کی گرفتاری کے وقت ہی میری ماں اس حالت کا شکار ہو گئی تھی اور میں اس کی وجہ سے اپنے حواس معطل کر بیٹھا۔ میں نے ابھی تک آغا صاحب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کی، لیکن آپ لوگ ہاں، اطمینان رکھو، فیروزہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آغا صاحب کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ البتہ رانا جمال اس سلسلے میں تم سے جو کچھ بھی گفتگو کریں، مجھے یقین ہے تم ان کی معاونت کرو گے۔ فیروزہ یہاں موجود ہے، تم بالکل اطمینان رکھو۔ میں نے یہاں ہسپتال میں ڈاکٹروں سے ملاقات کر کے تمہاری والدہ کے بارے میں تفصیلات معلوم کی ہیں۔ اگر وہ ہوش میں آ جائیں تو ہر قسم کے خطرات ٹل سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے مردانہ وار خود کو پیش کرنا چاہیے۔ تم ایک شاندار شخصیت کے مالک اور نوجوان آدمی ہو، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم پوری ہمت سے کام لے کر اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرو گے، اور خود کو قطعی طور پر تنہا نہ سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم صرف فیروزہ ہی کے دوست نہیں بلکہ میرے لیے بھی بہت کچھ ہو۔ کیا میں اس بات کی امید رکھوں تم سے کہ تم پوری ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو گے؟ وستونیا نے معصومیت سے گردن ہلا دی تھی۔ بیرسٹر رانا جمال شاید آج رات یا پھر کل تم سے ملاقات کریں گے۔ میں انہیں کون سا وقت دے دوں؟ آپ جس طرح مناسب سمجھیں جناب، وستونیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرا تم سے رابطہ تو رہے گا۔ میں چلتا ہوں، فیروزہ یہاں موجود ہے، کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرو گے۔
باہر بے شمار ملازمین پھیلے ہوئے ہیں جن کے بارے میں فیروزہ جانتی ہے، وہ سب ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ میں ڈاکٹروں سے گفتگو کر کے جاؤں گا، تم بالکل مطمئن رہنا اور ذرا برابر بھی پریشان نہ ہونا۔ رانا اقبال وہاں سے چلے گئے اور وستونیا دروازے کو تکتا رہا۔ پھر اس کی نگاہیں گھومتی ہوئی سپازیا کے چہرے پر آ جمیں۔ سپازیا کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار تھی۔ اگر وہ مر گئی تو میں اس جرم کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہ کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ فیروزہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ فیروزہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سرخاب نہیں آئی وستونیا؟ وستونیا نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور یہ سب کچھ ناصر افضال نے کیا جن کی تم نے جان بچائی تھی۔ ہاں فیروزہ، اسی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرخاب بھی اس کارروائی میں برابر کی شریک تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب کہنے کے لیے کچھ باقی ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کر سکتے وستونیا کہ ان دونوں کا رویہ کیا رہا ہے؟ سرخاب جس طرح اپنے باپ کی چہیتی ہے، یہ بات میں ہی نہیں تم بھی جانتے ہو، تو کیا اس کا باپ ناصر افضال اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے؟ وستونیا نے نگاہیں اٹھا کر فیروزہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فیروزہ تو ہر لمحہ ہی سرخاب کی مخالفت کرتی رہی ہے اور کہیں بھی اسے نقصان پہنچانے سے نہیں چوکی۔ اس وقت بھی وہ وستونیا کے دل میں زہر بھر رہی تھی، لیکن یہ زہر تو نہیں تھا، یہ تو وہ سچائی تھی جو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ ہاں، یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ کیا سرخاب کو اپنے باپ کی کارروائی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟ کس طرح ناصر افضال اس سے آغا سیٹھ کے بارے میں کریدتے رہتے تھے، ان کا ماضی پوچھتے تھے اور وہ تمام باتیں معلوم کرنا چاہتے تھے جن کا تعلق ان کی ذات سے ہو۔ اس وقت وستونیا یہی سمجھتا تھا کہ شاید ناصر افضال اس لیے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی اس گھر میں دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایسے سوالات پر وستونیا کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے کتنی بڑی حماقت ہوئی ہے۔ ناصر افضال کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ سرخاب، کیا سرخاب بھی ان معاملات میں برابر کی شریک ہے؟ لیکن اس کا تعلق محکمہ پولیس سے نہیں ہے۔ اپنے باپ کی سازش میں شریک ہو کر اس نے میرے خلاف کتنا بڑا جال پھیلایا تھا، لیکن سرخاب پر نظر جاتی تو اسے یہ احساس ہوتا کہ سرخاب کے اندر فریب نہیں تھا، وہ تو بہت سادہ لوح تھی۔ ہو سکتا ہے ناصر افضال نے اسے اس بارے میں بتایا ہی نہ ہو، لیکن کیا اب وہ ان واقعات سے لا علم ہوگی؟ کیا اسے علم نہ ہوگا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ اور اس نے مجھ تک پہنچ کر تسلی کے دو بول بھی کہنا پسند نہ کیے۔ آخر ہے کس فریبی باپ کی بیٹی؟ وستونیا کے دانت بنچ گئے۔ فیروزہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے چہرے سے یہ اندازہ ہوتا ہے وستونیا کہ شاید تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ ایک دوست کو دوست پر جتنا حق ہوتا ہے، مجھے تو وہ حق بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں جی چاہ رہا ہے کہ تم پر اپنے حقوق استعمال کروں۔ تمہیں کچھ کھا لینا چاہیے۔ نہیں فیروزہ، اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ میں نے کہا نا وستونیا، یہ میری خواہش ہے، اور اگر دل کے کسی گوشے میں میرے لیے کوئی ذرا سی بھی گنجائش ہے تو براہ کرم میری یہ آرزو پوری کر دو۔ وستونیا ایک گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ فیروزہ اسے دیکھ کر دروازے سے باہر نکل گئی اور شاید ملازمین وغیرہ کو کچھ ہدایت کر کے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے کے ساتھ تھوڑے سے لوازمات وہاں پہنچ گئے تھے اور فیروزہ ضد کر کے وستونیا کو یہ چیزیں کھلانے لگی۔ وستونیا کے دل میں ممنونیت کے جذبات ابھرتے جا رہے تھے اور وہ فیروزہ اور سرخاب کا تقابلی جائزہ لے رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے آج تک فیروزہ کو آتشی سمجھا تھا، لیکن یہ آتش اس وقت اس کے زخموں پر مرہم بن رہی تھی۔ کیا میرا یہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا فیروزہ اندر سے وہ نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتی ہے؟ ہاں، اس بات کے امکانات تو ہیں۔ عورت جب اپنی محبت میں ناکام رہتی ہے اور اپنی توجہ اور اپنی طلب کو نہیں پا سکتی تو ناگن کا روپ اختیار کر جاتی ہے۔ فیروزہ کے اندر اگر زہر بھر گیا تھا میرے لیے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی، اور اب جب مجھ پر ایک مصیبت پڑی تو فیروزہ میرے شانے سے شانہ ملا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ جس کے لیے میں اسے ٹھکراتا رہا اب بھی میری نگاہوں سے اتنی دور ہے کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ نہ جانے کیا کیا خیالات وستونیا کے ذہن میں آتے رہے تھے۔ فیروزہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔
پھر اس نے محبت بھرے انداز میں کہا، تم یقینی طور پر پچھلی رات بھی نہیں سوئے ہوگے وسطونیا، اب تم گھر واپس جاؤ اور آرام کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں تنہا ہے، میں اپنی ماں کی مانند ان کا خیال رکھوں گی۔ فیروزہ، میں تمہارے ان احسانات کا صلہ تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ دیکھو وسطونیا، جب دل سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے صلے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس لمحہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر کے تمہاری توجہ اور تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو اس بات کو دل سے نکال دو۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے، میں تو بس دل کی آواز سے مجبور ہو کر تمہاری تکلیف میں شریک ہو گئی ہوں۔ تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے، تمہارے ڈیڈی واپس آ جائیں، اس کے بعد میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ تم تصور بھی نہ کر پاؤ گے۔ اس تصور کے ساتھ وسطونیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے اس کا صلہ مانگوں گی۔ تم اتنی عظیم ہو فیروزہ، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا، وسطونیا آہستہ سے بولا۔ وہ ہسپتال سے نکلا تو فیروزہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک نظر آنے لگی۔ اخبارات میں یہ تفصیلات پڑھنے کے بعد اس نے فوری طور پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ یہ موقع تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر وسطونیا کو اپنے شکنجے میں کس لے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے کاروباری باپ سے گفتگو کی۔ رانا اقبال فیروزہ سے تفصیلات سنتا رہا۔ اخبارات میں وہ خود بھی شوگان کے بارے میں پڑھ چکا تھا۔ اس نے فیروزہ سے کہا، لیکن فیروزہ، تم کیا سمجھتی ہو، اگر وسطونیا کی توجہ تمہیں حاصل ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈیڈی، میں نے آج تک کبھی اس انداز میں نہیں سوچا۔ کاروبار میری لائن نہیں ہے، لیکن کاروباری باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تھوڑا بہت کاروباری ذہن مجھے بھی ورثے میں ملا ہے۔ مطلب، آغا سیٹھ کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، ایک کاروباری ہونے کی حیثیت سے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کروڑ پتی آدمی ہے، بلکہ شاید ارب پتی، اور اگر وہ بحری قزاق ثابت ہو گیا تو اس کی دولت کا کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے حکومت ہی کرے گی۔ کیا وہ دولت وسطونیا کی طرف منتقل نہیں ہو جائے گی؟ فیروزہ نے پوچھا، اور رانا اقبال کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اس بات کے تو 90% امکانات ہیں، کیونکہ اگر اس دولت کو لوٹی ہوئی دولت قرار دے دیا گیا تو پھر وہ حکومت کی تحویل میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس دولت سے کاروبار کیا گیا ہے اور اس کاروبار سے جو منافع ہوا ہے وہ 100% شوگان کی ملکیت ہے، تو پھر اس کی یہ ملکیت وسطونیا کی جانب ہی منتقل ہو جائے گی۔ تو ڈیڈی، کیا آپ یہ رسک لینا پسند نہیں کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کی ان کوششوں سے وہ دولت وسطونیا کی ملکیت نہیں قرار پا سکتی؟ مگر مجھے ان کوششوں سے کیا حاصل ہوگا؟ معافی چاہتی ہوں ڈیڈی، کچھ ایسی باتیں کر رہی ہوں جو ایک بیٹی کو باپ سے نہیں کرنی چاہیے۔ کہو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ رانا اقبال نے پوچھا۔ ڈیڈی، میرے اور وسطونیا کے درمیان دوستی رہی ہے۔ گو وسطونیا کی زیادہ تر توجہ ناصر افضال کی بیٹی سرخاب کی جانب رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ناصر افضال کے اس اقدام کے بعد وسطونیا سرخاب کی جانب توجہ نہیں دے گا، اور اس وقت میرے لیے بہترین موقع ہے۔ میں ذہنی طور پر اس سے متاثر رہی ہوں ڈیڈی، اور اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ آپ سوچ لیجئے، اگر آپ اپنے ذرائع سے کام لے کر وسطونیا کا دفاع کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا۔ اگر بحری قزاق شوگان واقعی بحری قزاق ہی ہے تو پھر اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ہاتھوں بچ جائے، لیکن وسطونیا طویل عرصے سے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کا ریکارڈ بے داغ ہے اور شاندار ہے۔ اس بنیاد پر شاید اس سے مجرم کا بیٹا سمجھ کر مجرم نہ گردانا جائے۔ اگر ہم ایسے لمحات میں وسطونیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یوں سمجھ لیے کہ اس دولت میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ رانا اقبال پرخیال نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ڈیڈی، پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس کوشش کا آغاز کر دوں۔ کس طرح؟ اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ آغا سیٹھ کی بیوی ہسپتال میں داخل ہے۔ ہمیں فوری طور پر وہیں سے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد باپ بیٹی دیر تک بیٹھے ایک پلان بناتے رہے، اور اسی پلان کے تحت رانا اقبال نے اپنے بھائی بیرسٹر جمال سے گفتگو کی تھی، اور طویل ترین تبادلہ خیال کے بعد یہ بات طے پا گئی تھی کہ رانا جمال وسطونیا کو اس دولت کا حقدار قرار دینے کی انتہائی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یوں یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور فیروزہ اسی مقصد کے تحت اپنے باپ کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا نیا جال پھیلا رہی تھی،
اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وستونیا اس جال میں جکڑا گیا ہے۔ اس کے اندازے فکر میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، اور رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر وہ دیر تک فیروزہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا، جس نے اس کی بے لوث مدد کر کے اس کے دل میں کافی گنجائش پیدا کر لی تھی۔ شکن خان نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ایک طویل ترین سفر کے سارے انتظامات کر دیے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق لباس دیے تھے، ایک بڑی رقم بھی ان کے حوالے کر دی تھی، ایک خیمہ مہیا کر دیا گیا تھا، وہ ساری ضرورتیں پوری کر دی تھیں جو ممکن ہو سکتی تھیں۔ راول خان ایک بار پھر بے خانمہ ہو گیا۔ گھوڑے سفر کرتے رہے، شیر کو اب اتنا دور ہو گیا تھا کہ اس کی ہوائیں بھی انہیں نہ چھو سکتی تھیں۔ راول خان نے ایک جگہ خیمہ لگا دیا، گھوڑے باندھ دیے گئے، فرخانہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ راول خان ایک پتھر پر بیٹھ کر سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کی حسرت بری نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، پہاڑی ٹیلے، بکھری ہوئی جھاڑیاں، ویران ماحول، اطراف میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا سوچیں رقصاں تھیں۔ اس کے چہرے سے حسرت اور بے بسی کا احساس ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی سی محسوس ہوتی تھیں۔ کچھ فاصلے پر جوزفائن چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر رہی تھی، اور دو زانو بیٹھی ہوئی بڑے انہماک سے ان پتھروں کا ایک مینار بنا رہی تھی۔ وہ پتھر ایک دوسرے پر چنتی جا رہی تھی۔ جب پتھر کافی بلند ہوئے تو دھڑام سے گر گئے، ساتھ ہی جوزفائن کی چیخ ابھری۔ وہ رو رو کر مینار کے گر جانے کا شکوہ کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اس کا بنایا ہوا ہر مینار کیوں گر جاتا ہے۔ راول خان نے اس کی آوازیں سنی۔ میرا کوئی گھر کبھی مکمل نہیں ہوگا، کتنی محنت سے میں نے یہ گھر بنایا تھا۔ اس کی نگاہیں راول خان کی جانب اٹھ گئیں تو اس نے چیخ کر راول خان کو آواز دی، سنو، سنو، اے اجنبی سنو، دیکھو میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ راول خان کی آنکھوں میں نفرت کے آثار ابھر آئے۔ فرخانہ اور اس کی بیٹیاں جوزفائن کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ راول خان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جوزفائن کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھو، دیکھو میں کتنی محنت سے گھر بناتی ہوں، لیکن یہ ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا گھر بنا دو، میرا گھر بنا دو۔ راول خان کی آنکھوں میں نفرت کے آثار ابھر آئے۔ اس نے جوزفائن کے بال پکڑے اور انہیں مٹھیوں میں جکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر اسے پتھروں پر پھینک دیا۔ جوزفائن کی چیخ ایک بار پھر ابھری، تو نے اپنے سارے گھر خود تباہ کیے ہیں ناپاک عورت، اپنے ہی نہیں تو نے میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ اب تیرا یہ گھر کبھی نہیں بن سکے گا۔ بنے گا، ضرور بنے گا، میں بنا کر رہوں گی، جوزفائن بفرے ہوئے لہجے میں بولی۔ راول خان نے ایک ٹھوکر اس کی کمر پر رسید کی۔ جوزفائن کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی۔ فرخانہ دوڑتی ہوئی آئی، راول خان کے قریب پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کاش میں انہی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اسے سنگسار کر سکتا۔ فرخانہ، میری جان اس عذاب سے چھوٹ رہی تھی، تم نے اسے ساتھ لے کر ایک بار پھر اسے مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ ناگن ہے فرخانہ، زہریلی ناگن ہے، ہم سب کو ڈس لے گی۔ فرخانہ نے آہستہ سے راول خان کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، خان، آپ نے عہد کیا تھا کہ اب اپنی زندگی میں کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ آپ اپنے اس عہد پر قائم رہے تھے، آج یہ عہد شکنی کیوں کر رہے ہیں؟ بس اس پر ظلم نہیں کر رہا فرخانہ، اس نے ہم پر جو ظلم کیا ہے اس کے تحت یہ اس کی مستحق ہے کہ اسے پتھروں سے کچل کر مار ڈالا جائے۔ یہ اس وقت کی بات تھی راول خان جب یہ اپنے ہوش و حواس میں تھی، پتھر کا جواب پتھر سے دے سکتی تھی۔ اب تو بے بس ہے، بیچاری، ایک ذہنی مریضہ، ہم اس کے ساتھ جو سلوک بھی کریں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے رونے اور چیخنے کے، اور بے بس مظلوم چاہے دشمن کیوں نہ ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، خان، انصاف کیا جاتا ہے۔ کیا کروں گا میں اس سے انصاف کر کے فرخانہ، اس انصاف کے صلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ثواب راول خان، ثواب۔ میرے گناہ اتنے ہیں فرخانہ کہ اگر ساری زندگی نیک کام کرتا رہوں تو حساب برابر نہیں ہوگا۔ کس بنیاد پر، کس امید پر نیکیاں کروں؟ جی چاہتا ہے آگ لگا دوں ان ساری پہاڑیوں کو، چٹانوں کو جھلسا کر رکھ دوں۔ کیا فائدہ ان نیکیوں سے جن کا صلہ ممکن نہ ہو؟ فرخانہ، گناہ اتنے ہیں کہ ساری زندگی ثواب کے کام کروں تب بھی گناہوں کا حساب برابر نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں خان، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ان کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ بیکار ہے فرخانہ، بالکل بیکار ہے، یہ دیکھو یہ گھر بنا رہی ہے
اور رو رہی ہے کہ اس کا گھر کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کتنے گھر توڑے ہیں فرخانہ، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ اس نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا ہے، اب یہ قابل رحم ہے۔ جو قابل رحم ہو اس پر رحم نہ کرنا گناہ عظیم ہوتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ فرخانہ راول خان کا ہاتھ پکڑ کر دور لے گئی۔ جوزفائن پتھروں پر پڑی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانند انہیں دیکھ رہی تھی۔ فرخانہ راول خان کو دور تک لے گئی اور پھر آہستہ سے بولی، منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ کھانا؟ ان ویرانوں میں بچھا ہوا دسترخوان کیا ہی خوب لگ رہا ہے۔ واقعی کمال ہے، تم بہت بدنصیب عورت ہو۔ تمہاری زندگی کے ساتھ یہ تمام داستانیں اس طرح چسپاں ہو گئی ہیں کہ کوئی تمہاری تقدیر کی یہ سیاہی نہیں مٹا سکتا۔ سوچنے کا انداز ہے خان، میں نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا۔ میں تو ہر حالت میں تقدیر پر شاکر ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ میں ہوں۔ کسی کی تقدیر کی وجہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا خان، اس انداز میں سوچنا جس دن چھوڑ دو گے بہتر رہے گا۔ تم اور نیکیاں کما رہی ہو فرخانہ، مجھے دلاسے دے کر۔ یہ بات میں جانتا ہوں، کبھی کبھی بڑی خود غرضی سے یہ سوچتا ہوں کہ چلو میں گنہگار سہی، لیکن نیک اور وفادار بیوی کے صلے میں زندہ تو ہوں، اور میرے جسم پر کوڑ نہیں ابھرا ہے۔ تم جس انداز میں بھی سوچو خان، زندہ رہو، میرے لیے، اپنی ان بچیوں کے لیے۔ ذرا یہ تو دیکھو، شب چراغ کو دیکھو، اپنی بیٹی شب چراغ کو دیکھو، وہ جوان ہو گئی ہے، اس کے جسم پر جوانی کے تمام آثار نمودار ہو چکے ہیں، اس کی عمر بھی کم نہیں ہے۔ خان، کل دوسری بیٹیاں بھی جوان ہو جائیں گی۔ کیا تم ان تینوں بیٹیوں کو دنیا کے لیے چھوڑ کر ہم سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اپنی زندگی سے دور ہو جانا چاہتے ہو؟ بھول جاؤ کہ تم اپنے لیے زندہ ہو خان، یہ بات بھول جاؤ۔ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو زندہ مت سمجھو، تم اپنے آپ کو ایک فرض کی شکل دے لو، ایک ایسا فرض جو تین بیٹیوں کے باپ پر ہوتا ہے۔ راول خان، کبھی بھول کر بھی موت کے بارے میں مت سوچنا، تین بیٹیوں کے باپ کی حیثیت سے یہ بات کبھی مت سوچنا۔ میں ایک بات تم سے کہہ دیتی ہوں خان، میں نے تم سے کبھی کوئی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ تمہاری وفاداری، تمہاری وفا شعاری میرا ایمان ہے، لیکن ایک بات تم سے کہہ دیتی ہوں کہ اگر تم نے ان حالات سے اکتا کر، بد دل ہو کر، مایوس ہو کر اپنے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا، تو خدا کی قسم میں تمہاری ان بیٹیوں کی دیکھ بھال نہیں کروں گی، ان سے دور ہو جاؤں گی۔ اور اس کے بعد راول خان، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور دشمن چپے چپے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تمہاری بیٹیوں کی عزت جیسی بھی ہوگی، اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ راول خان کانپ کر رہ گیا، اس نے فرخانہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ عورت دنیا کی عظیم ترین عورت تھی، بلا شبہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اگر انسان محسوس کرے تو بہت کچھ ہے، نہ محسوس کرنے والے کی بینائی کا کیا ذکر۔ جب راول خان کو اس کے سہارے کی ضرورت پیش آئی، اس نے آنکھیں بند کر کے راول خان کے سامنے اپنا شانہ بڑھا دیا، لیکن آج جو الفاظ وہ ادا کر رہی تھی وہ راول خان کے لیے لرزا دینے والے تھے۔ ان الفاظ کی گہرائی کا اندازہ فرخانہ کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ راول خان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے ڈرا دیا فرخانہ، میں واقعی ڈر گیا ہوں۔ میرا تم پر حق ہے خان، تمہاری بچیوں کا تم پر حق ہے۔ تم اس حق کو ہمیشہ اپنے آپ میں سمیٹے رہے ہو۔ آج میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتی کہ تم نے جوزفائن کے کہنے پر مجھ سے شادی کی، اور اس کے بعد مجھے میری زندگی کا ہر لمحہ بھلا دیا۔ تم نے مجھ پر تسلط قائم کر لیا خان، اور آج تم جب یہ محسوس کرتے ہو کہ تم مجھے کچھ دینے کے قابل ہو، تو آج بھی تم مجھ سے سب کچھ چھین لینا چاہتے ہو۔ نہیں خان، یہ ناانصافی ہوگی۔ مجھے کم از کم اس بات کا حق دو کہ میں اپنے آپ کو تمہاری بیٹیوں کی ماں سمجھوں، اور اس حیثیت سے تم سے کچھ گزارش کر سکوں۔ ہاں فرخانہ، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہیے، مجھے جینا ہی پڑے گا۔ زندگی اسی رنگ میں سفر کرتی ہے راول خان، کل جو گزر گئی اور آج گزر رہی ہے، اور کل پھر آج آ جائے گی، تو تم کون سی شے کو ٹال سکتے ہو؟ گزری ہوئی کل کو، گزرنے والے آج کو، یا آنے والی کل کو؟ ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں راول خان، تقدیر خود ہمارے فیصلے کرتی ہے۔ اب ان میں ہم اپنا عمل دخل قائم کر لیں تو یہ ہماری خرابی ہے، تقدیر کا کوئی قصور نہیں۔ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لو راول خان، یہ جو سفر ہے یہ بالآخر ختم ہو جائے گا، مستقبل دوسری شکل اختیار کر لے گا، اس بات کو ذہن میں رکھو۔
میں تم سے متفق ہوں فرخانہ، تو پھر آؤ کھانا کھاؤ۔ راول خان منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تلاش کرنے لگا۔ شب چراغ اور دوسری بیٹیوں نے دسترخوان بچھا دیا تھا۔ راول خان کو اس دسترخوان پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد فرخانہ تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی جوزفائن کے پاس پہنچ گئی اور اس نے بآہستگی جوزفائن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے بھی لا کر دسترخوان پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ کھانے میں جوزفائن کی مدد کرنے لگی۔ راول خان نے ایک بار نفرت بری نگاہوں سے جوزفائن کی طرف دیکھا تو فرخانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں راول خان نہیں، یہ جوزفائن نہیں ہے، یہ ایک مظلوم اور پاگل عورت ہے، اور اگر یہ جوزفائن نہ ہوتی اور تمہیں کہیں راستے میں مل جاتی تو کیا تم اس کے ساتھ اس نفرت کا سلوک کرتے؟ راول خان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اس نے باری باری اپنی تینوں بیٹیوں کے چہرے دیکھے۔ ماں کی ہر صفت ملی تھی انہیں۔ ان کے چہرے پر ناگواری یا پریشانی کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ وہ بیچاریاں ہر حالت میں ماحول کو قبول کر لیتیں۔ راول خان کو ان پر فخر تھا اور اپنے آپ پر ندامت۔ کھانے سے فراغت ہوئی، رات ہو گئی تھی اور سونے کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ فرخانہ نے جوزفائن کو خیمے کے ایک گوشے میں لٹا دیا اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ راول خان ابھی باہر ہی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم لوگ آرام کرو فرخانہ، میرے لیے جاگنا ضروری ہے۔ کیوں خان بھائی؟ ماحول تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اطراف پر نگاہ رکھنی ہوگی، کوئی دور سے بھی آ سکتا ہے۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گی، فرخانہ نے کہا اور اندر چلی گئی۔ راول خان سمجھ گیا تھا کہ فرخانہ بھی اس کے ساتھ ہی جاگنا چاہتی ہے۔ بہر طور فرخانہ کے احساسات کو وہ دل میں محسوس کرتا تھا۔ سب کچھ ہی تو کیا تھا اس نے راول خان کے لیے، اس سے زیادہ ایک انسان کسی اور کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ماضی کی ایک ایک یاد راول خان کے دل میں چٹکیاں لینے لگی اور اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ میرے معبود، ضرور امتحان لے، ضرور امتحان لے، بلکہ امتحان نہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ بس ایک التجا ہے تجھ سے، ہمیشہ ہی یہ التجا کرتا ہوں، میرے گناہوں کی سزا ان سب کو نہ دے، میرے گناہ مجھ پر نازل کر دے میرے معبود۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فرخانہ کی باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ واقعی درست ہی تو کہا تھا اس نے، وہ بیچاری تو بالکل ہی بے سہارا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ ظاہر ہے بیٹیوں کی ماں ہے، ان سب کو تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قدموں کی آہٹ ہوئی اور فرخانہ خیمے سے باہر نکل آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سو چکے ہیں خان، ایک درخواست کروں گی تم سے۔ کیا فرخانہ؟ تم بھی سو جاؤ، آدھی رات تک میں جاگتی رہوں گی، اس کے بعد تمہیں جگا دوں گی، پھر آدھی رات تم جاگتے رہنا۔ کم از کم اس وقت تک ہمیں جاگنا ہوگا جب تک جنگلوں اور پہاڑوں میں ہمارا یہ سفر جاری رہتا ہے۔ راول خان گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ابھی تھوڑی دیر تک تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے خان، یہ جگہ صاف ستھری ہے، میں تمہارے لیے یہاں بستر بچھائے دیتی ہوں، یہاں آرام سے لیٹ جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ فرخانہ ایک بار پھر خیمے میں داخل ہوئی اور پھر اس نے چٹان کے پاس ایک بستر لگا دیا۔ راول خان اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ فرخانہ نے اس کی رائفل سنبھال لی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد راول خان بولا، فرخانہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شاہ گڑھی چلنا چاہیے، فرخانہ نے کہا۔ راول خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ فرخانہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ بات نہ جانے کیوں اب تک اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ چند لمحات وہ فرخانہ کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہارا مشورہ بالکل مناسب ہے۔ ہر چند کے ان حالات میں ہمیں شاہ گڑھی جانا عجیب سا لگے گا۔ کیا سوچے گی شاہ بانو؟ بس ایک چھوٹا سا احسان کیا تھا اس پر، اس کا صلہ ہم نے اس سے کس طرح وصول کر لیا۔ خان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ہم اس وقت کسی سہارے کے محتاج ہیں، اور شاہ بانو بہت اچھی عورت ہے، میں ایک عورت کی حیثیت سے اسے پہچان چکی ہوں، اس کے دل میں محبتوں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی نہ سوچے گی کہ ہم دوبارہ اس کے پاس کیوں آ گئے۔ ٹھیک کہتی ہو فرخانہ، واقعی وہ بہت اچھی عورت ہے، تمہارا مشورہ بہت ہی مفید ہے میرے لیے، ہم شاہ گڑھی ہی چلیں گے، وہی ہماری پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ راول خان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ فرخانہ گہری نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ رائفل مضبوطی سے اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر راول خان سے کہا، اب سو جاؤ خان، ایک فیصلہ ہو گیا ہے، کل سے وہی سمت اختیار کرنی ہے ہمیں۔
اور تمہارا سو جانا بے حد ضروری ہے۔ راول خان نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ذہن سوچ کی وادیوں میں سفر کر رہا تھا۔ واقعی شاہ گڑھی ہی اس وقت آخری پناہ گاہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ اس کے تصور سے بھی دور تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔